جب سیلاب کی ویڈیوز آئیں تو اس مسجد کے نمازیوں نے فیصلہ کیا کہ ہماری امت ڈوبی ہے تو ہم امت کے طور پہ ان کی مدد کے لیے نکلیں گے۔ اس مسجد کے نمازیوں نے 2 کلو چاول تحریک کا اعلان کیا۔ 2 کلو چاول تحریک کا ایک سادہ سی بات ہے کہ ہر نمازی، ہر شخص مسجد کے سامنے 2 کلو چاول یہاں پہ پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے صرف 2 ہفتوں کے دوران 70,000 کلو چاول یہاں پہ جمع ہوا، اور اس وقت 2 کلو چاول تحریک کی وجہ سے 40 مقامات پر 40 ایسے دیہات جو ڈوب چکے ہیں، جو پانی میں گھرے ہوئے ہیں، وہاں پر روزانہ 10,000 افراد کو کھانا ایک مسجد کی طرف سے کھلایا جا رہا ہے۔ اس مسجد کے نمازیوں نے یہ اعلان کیا کہ اسلام آباد جو لوگ ڈوبے ہیں ان کا سب کچھ ڈوبا ہے، تو ہم ان کے لیے کچھ نہ کچھ تو کریں گے۔ یہاں سے جب اعلان کیا گیا تو راولپنڈی اور اسلام آباد کے شہریوں نے اس مسجد میں 30,000 کلو یعنی 30 ٹن کپڑے یہاں پہ پہنچا دیے ہیں۔ آپ کے سامنے جو آپ کے بائیں طرف ڈھیر لگا ہے، اس مسجد کے اندر اس سے 20 گنا زیادہ کپڑوں کا ڈھیر موجود ہے۔ کپڑے، برتن، چاول، چینی، کھلونے، لوگ ہر قسم کی چیز اور شاندار چیز لا رہے ہیں۔ اسی مسجد سے اللہ تعالیٰ نے ایک کام اور لیا ہے، اسی مسجد سے اللہ تعالیٰ نے ایک کام اور لیا ہے کہ جہاں پہ آج کل خبریں آ رہی ہیں کہ قافلے لٹ رہے ہیں، سیلاب کی وجہ سے وہاں پہ امداد نہیں پہنچ رہی، تو یہاں سے مسجد کی تحریک کا آغاز ہوا ہے۔ سب سے بڑا جو نیٹ ورک پورے ملک میں ہمیشہ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، وہ مساجد ہیں۔ اس مسجد سے 40 مساجد کے ذریعے ڈیرہ غازی خان، راجن پور، خزدار، تونسا، لاڑکانہ اور دیگر جو شہر بلوچستان اور سندھ کے شہر ہیں، وہاں پہ کی مساجد کو متحرک کیا گیا ہے۔ وہاں پہ دسترخوان پہ وہاں ہر مسجد میں دسترخوان لگا دیا گیا ہے۔ متاثرین کو بجائے وہ سڑکوں پہ دھکے کھائیں، دھکم پیل ہو، ایک ہجوم بنے، ایک قوم کے طور پر، ایک برادری کے طور پر عزت اور احترام سے مساجد میں کھانا پیش کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر میڈیا کے توسط سے میں پورے ملک کی مساجد سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ متاثرہ علاقوں کی مساجد کو اپنا لیں۔ جیسے انصار مدینہ نے مہاجرین کے ساتھ مواخات کا رشتہ قائم کیا تھا، اس مسجد نے 40 مساجد کو اپنی بہنیں ڈکلیئر کر کے وہاں کے لوگوں کی ذمہ داری اٹھائی ہے۔ اگر ایک مسجد 40 دیہات کو کھانا کھلا سکتی ہے تو پاکستان کے پورے اگر ہماری اس کی 2% مساجد میں متحرک ہو جائیں تو سارے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں خوراک کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور الحمدللہ ہو رہا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ملک بھر میں جو قافلے لٹنے کی اطلاعات آ رہی ہیں وہ اس وجہ سے کہ ہم امداد کو سڑکوں پہ تقسیم کرتے ہیں، امداد کو مساجد کے ذریعے تقسیم کرنا شروع کر دیں، یہ قافلے لٹنے کی اطلاعات ختم ہو جائیں گے۔ جعلی متاثرین جو پھیل چکے ہیں، اگر ہم ہر گھر کے، ہر دیہات کے، ہر گاؤں کے امام مسجد اور مسجد کے ذریعے امداد تقسیم کریں تو جعلی متاثرین کا وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے وزیر اعظم پاکستان اور وزرائے اعلیٰ سے ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ یہ مسجد صرف ایک ماڈل، ایک تصور پیش نہیں کر رہی، ایک عملی طور پہ ماڈل پیش کر چکی ہے۔ آج 70 سے زیادہ مساجد جو پانی میں گھری ہوئی ہیں، ان کی روزانہ ہمیں ویڈیوز مل رہی ہیں، وہاں پہ کھانا دسترخوان لگ رہا ہے۔ ان دیہات کے اماموں کے ذریعے، مساجد کے ذریعے ہم وہاں کی بیواؤں کا، یتیموں کا ڈیٹا اکٹھا کر کے یہاں سے مدد کر رہے ہیں۔ جو سرکاری مشینری ہے ان سے جو ہمارے ارباب اقتدار ہیں وہ پورے ملک کی مساجد کا ڈیٹا فراہم کر دیں۔ پاکستان کی مساجد خود اس سارے سیلاب کو اور ان کے متاثرین کو سنبھال سکتی ہیں۔ بنیادی طور پہ جو 3 فوری ضروریات ہیں، کھانا، ان کی دوائیاں اور ترپالیں، پاکستان کی مساجد پورا کر سکتی ہیں۔ حکومت پاکستان اس وقت میں مساجد کے ذریعے اس تحریک کو برپا کرے، علماء کرام آگے بڑھیں، اور یہ بہترین موقع ہے ہم دنیا کے سامنے اعلان کر دیں کہ ہم ایک خوددار قوم ہیں، ہم اپنے بھائیوں کو خود سنبھال لیں گے، اور مساجد اس کا آغاز کر چکی ہیں۔ جس مسجد میں آپ کھڑے ہیں، ایک مسجد سے اگر 2 کلو چاول تحریک میں 70,000 کلو چاول جمع ہو سکتا ہے، ایک مسجد 70 دیہات میں 10,000 افراد کو روزانہ کھانا فراہم کر سکتی ہے۔ تو اس ماڈل کو اگر ہم پورے ملک میں لے کے جائیں، مسجد سے مسجد، کبھی بھی پاکستان میں کوئی آفت آئے، خدا نخواستہ زلزلہ ہے، سیلاب ہے، مساجد کو متحرک کر دیجئے، فوری امداد ہوگی، اور یہ نسلوں میں جاری رہنے والا ایک ایسا نظام شاندار ہوگا جس میں جعلی متاثرین نہیں ہیں، لوٹ مار نہیں ہے، وہاں کے اماموں کے ذریعے، وہاں کی مساجد کے ذریعے صحیح لوگوں تک صحیح امداد پہنچ رہی ہوگی۔ یہاں پر میں میڈیا کے توسط سے یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جامع مسجد رحمۃ اللہ عالمین اس وقت 13 ٹرک یہاں سے بھجوا چکی ہے، 8,000 گھرانوں کو ہم کپڑے بھجوا چکے ہیں، 35,000 افراد کو کھانا یہاں سے، جو اوسطاً یہاں سے ہر 3 دن کے بعد بھجوایا جا رہا ہے۔ یہاں پہ میں میڈیا کے توسط سے اعلان کرتا ہوں کہ اس مسجد کی طرف سے اعلان ہے کہ بلوچستان اور سندھ میں اگر ہماری مسیحی برادری یا جو ہندو برادری ہے وہ پانی میں گھرے ہیں، ان کو ابھی تک کھانا نہیں پہنچا، تو مسجد رحمۃ اللہ عالمین سے فوری طور پر رابطہ کیجئے، ان مندروں میں،
उन चर्च में, उन गिरजा घरों में खाना हमारी इस मस्जिद की तरफ से फराहम किया जाएगा। जो खुशहाल इलाके की मस्जिद है वो मुतासरा इलाके की मस्जिद को संभाल लें। वक्त है, जिस तरीके से मुहाजिरीन आए थे तो अंसार ने संभाल लिया था, आज हमारे उम्मती डूबे हैं तो उम्मत की मसाजिद पे सबसे पहली ज़िम्मेदारी है, सबसे पहली ज़िम्मेदारी ख़ुद मुसलमानों पे है कि वो इस सारे के सारी इमदाद के निज़ाम को संभाल लें।